بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی پیش کر رہا ہوں کہ جو میری ایک اپنی تحقیق ہے، کچھ اور برادران نے بھی کچھ ایک دو حوالہ دیے ہیں، میں اس کو پیش کرنا چاہوں گا. عزیزان کرام، اگر آپ اس میں غور کریں گے، یہ آج شب قدر آپ دیکھ رہے ہیں، کل رات شب قدر ہوگی. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. 27ویں نہ اس پہ آیت ہے نہ حدیث ہے، لیکن سارے مسلمانوں کے درمیان میں 27ویں رائج ہے. کبھی آپ نے غور کیا 27ویں کیوں رائج ہے؟ کیونکہ جب مولا کی شہادت کی خبر آئی 26 ماہ رمضان کو مدینے میں، تو سب نے سوگ منایا سوائے ام المؤمنین کے، انہوں نے خوشی منائی. اور پھر جب شام خبر پہنچی تو معاویہ نے 27 کو جشن کا اعلان کیا اور کہا یہ افضل ترین رات ہے، کیونکہ آج ہمیں اچھی خبر ملی ہے. اس نے خوشیاں مناؤ. کیوں، کیا ہوا؟ کہ علی جو ہیں وہ کوفے میں سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ کے اندر مار دیے گئے. شہید تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ تو کہتا مار دیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں مانتا تھا مولا کو. تو وہ باقاعدہ ممبروں سے مولا کا نام لے کے توہین کراتا تھا، تبرہ کراتا تھا 40 سال. میں نے کہا تھا کل میں کچھ پیش کروں گا، میں انشاءاللہ بعد میں حوالہ جات پیش کروں گا، لیکن یہ ایک اور سن لیجیے میرا حوالہ جو میں اپنے تحقیق کے پہلے اپنی تحقیق میری سارے سن لیجیے. عزیزان گرامی، یہ آج کسی مسلمان سے کہتے ہیں، پوچھ لیجیے جا کے کہیں سوال کریں، گلی میں کوئی کھڑا ہوگا فوراً، یہاں پہ بھی اہل سنت میرے برادران آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے. عزیزان گرامی، کسی بھی آپ اہل سنت سے پوچھ لیجیے، اگر کوئی پہلے 3 خلفاء میں سے کسی پہ لعنت کرے، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو سارے کے سارے ہمارے سنی بھائی، مسلمان بھائی کہیں گے وہ دین سے خارج ہے، کافر ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی فوراً کے فوراً آپ سے کسی مسلمان سے پوچھ لیجیے شیعہ کے علاوہ، تو وہ فوراً جو ہے وہ آپ کو کیا کہے گا کہ جو پہلے 3 خلفاء پہ لعنت کرے وہ دین سے خارج ہے، وہ کافر ہے. اچھا، اگر کوئی چوتھے خلیفہ پہ لعنت کرتا ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو فوراً خاموش ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں تاریخ میں بہت سوں کے چہروں سے نقاب اتارنا پڑے گا. میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تاریخ میں بہت سے ایسے چہرے گزرے، ان سب کے چہروں کو کیا کیجیے گا؟ اور پھر سب سے بڑا کیا کر کے فوراً لے آتے ہیں. مجھے تعجب ہے مسلمانوں کے اوپر، رشتے جب پیش کرنے آئیں گے تو فوراً کیا کہ نہیں آپ ان کو برا نہیں کہہ سکتے. کیوں بھائی؟ معاویہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بھائی وہ خال المؤمنین ہے، مسلمانوں کے ماموں ہیں. بھائی امہات المؤمنین کے سارے رشتے نہیں ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ غور سے سنیے گا اس بات کو. عزیزان گرامی، اگر امہات المؤمنین، کیا امہات المؤمنین کا امت سے پردہ واجب نہیں تھا؟ واجب ہے. کیا اگر وہ ہماری مائیں ہیں تو ان کی ہمیں میراث بھی ملے گی؟ نہیں، میراث نہیں ملے گی. صرف یہ ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی اس لیے مائیں ہیں، یہ نہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ سارے ہمارے رشتے. اگر ان کا کوئی باپ ہے تو وہ نانا، بھائی ہے تو ماموں. یہ نہیں کہا قرآن نے، نہ رسول اکرم نے کہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ امہات المومنین کے رشتے نہیں ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ فوراً حضرت ام حبیبہ کو پیش کر دیتے کیونکہ ان کے بھائی تھے تو ہم ماموں بنتے، اب برا نہیں کہہ سکتے. اچھا، تم ایک ماموں پیش کرو گے تو ایک ماموں ہمارے پاس بھی ہے، ان کا نام ہے حضرت محمد ابن ابی بکر. میں انہیں نہیں ہم مانتے کیونکہ وہ بہن کے خلاف جنگ کر رہے تھے، علی کے ساتھ مل گئے تھے. پتہ نہیں لوگ. اصول ایسا بناؤ جو ہر جگہ کارآمد ہو، یا پھر اصول نہ بناؤ. یہ حوالہ بہت سے مجھے مصنف المصنف کے اندر بھی ہے، لیکن میں نے خود تلاش کیا، مجھے بخاری میں بھی مل گیا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا معاویہ تو احرام میں ہے، حج پہ آیا ہے، علی کا نام لے کے توہین کر رہا. اس نے وہاں پہ بھی توہین کی ہے. عزیزان گرامی، وہ افراد جو اتنی توہین کر رہے ہیں، کس نے پیسے دیے تھے؟ پھر جودہ بنت اشعث کو 5000 کس نے بھیجے تھے؟ کس نے کہا تھا اپنے بیٹے سے شادی کرا دوں گا؟ کس نے کہا تھا کہ تو زہر دے دے؟ زہر میں نے بھجوایا. پہلے جو 6 زہر دیے تھے وہ کمزور تھے، ایسا زہر بھیجا کہ جگر کے ٹکڑے ہو جائیں. یہ اس نے کہہ کے بھیجا نہیں بھیجا؟ کس نے کہا تھا؟ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، تو پھر معلوم کر لو. نہیں معلوم تو ہم سے پوچھ لو، تمہاری کتابوں سے دکھا دیں گے. توجہ ہے جانے گرامی؟ میں جانتا ہوں میں سخت بول رہا ہوں، لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی، جس نے ابھی میں نے صرف اس کے بدعتوں کا باب ہی نہیں کھولا، یہ جو ہمیں قوم مقدس میں میرے بہت بڑے بزرگ استاد، ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا کورونا میں، شیخ جعفر الحادی، بہت بڑا تاریخ کا نام ہے. اور یعنی انہیں ایک امام علیہ السلام پہ وہ کہتے تھے صرف امام صادق پہ میرے پاس 50 سے زیادہ کتابیں جو میں نے پڑھی.
ایک ایک امام علیہ السلام، اور بعض اوقات ایک کتاب ہی 16 جلدوں کے اندر ہے، یعنی بہت بڑے محقق تھے تقابل ادیان کے اندر، اور انہوں نے جو پورا کا پورا بنو امیہ کا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا بات یہ نہیں کہتے نا کہ بھئی اس آدمی نے اتنی بدعتیں قائم کی، 2 یا 4 6 8، دوسرے نام نہیں لے رہا ہوں، آپ حضرات گھبرا رہے ہیں، کسی کا میں نے نام نہیں لیا سوا معاویہ کے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر آپ نام لکھیں گے نا اس آدمی نے اتنی بدعتیں کی، اس نے اتنی بدعتیں قائم کی اسلام میں، اس نے اتنی بدعتیں، تم بتاتے ہو، آج ہم بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ آپ لوگوں نے کہہ رکھا بھئی یہ بدعتیں، تو بدعتوں کے باب اگر اٹھائیں، تمہارے استاد کہتے تھے کہ سب سے زیادہ بدعتیں اسلام میں جس آدمی نے قائم کی اس کا نام ہے معاویہ ابن ابی سفیان، سب سے زیادہ، جس کے اندر پہلی 27 ماہ رمضان کو شب قدر ڈکلیئر کرنا، دوسری بدعت قرآن سے بسم اللہ کا نکالنا۔ آج تک بھائیوں کے ہاں کوئی بھی سورہ پڑھ لیتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے، کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ بتا دیتا ہوں، جناب امیر کی شہادت کے بعد جب معاویہ آیا مدینے، آنے کے بعد کہا میں نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھائی اس نے بغیر بسم اللہ کے، سارے کے سارے جو بھی صحابہ رسول موجود تھے سب نے شور مچا، کہا معاویہ حل سرقت الصلاۃ نسیت الفاتحہ، کیا تو نے نماز میں چوری شروع کر دیا، یہ تو فاتحہ تک بھول گیا۔ اتنا شور و غل ہوا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑی، اس نے دوبارہ نماز پڑھائی، اور اس کے بعد کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہیں نکلوا دوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جانتے کیوں بسم اللہ سے چڑتی؟ کیونکہ علی کہہ گئے تھے بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں۔ عزیزان گرامی تاریخ اٹھائیے، کتنا طویل باب ہے، بہت سی تو باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بسم اللہ کا نکالنا، پھر اہل بیت علیہ السلام پہ باقاعدہ ممبر، جہاں نماز جمعہ کے خطبے میں نام لے کے اہل بیت کا نام لے کے صلوات بھیجنا رسول خدا نے واجب قرار دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک علی کا نام لے کے تبرہ نہیں کرو گے تب تک خطبہ نہیں ہوگا۔ اور شام والے تو یہی سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ کوئی کافر ہے، یہاں تک کہ جب اعلان ہوا شام میں دمشق شہر میں کہ مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں علی کو مار دیا گیا، تو انہوں نے کہا بھی علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ سجدے میں؟ بھئی تم نے تو بتایا تھا علی بے نمازی ہے، 1000 رکعت پڑھنے والا، کہاں وہ بے نمازی؟ کس نے؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے۔ آج تک ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، آج تک یہ موجود ہے۔ یہ یقین مانی جتنی بھی روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی کچھ بھی میں نے بیان نہیں کی جو میرے مطالعے کے اندر اس وقت، آج تک یہ روایت موجود ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ظاہر توجہ ہے نا۔ یہ شب ہجرت جب جناب مولا کائنات بسر رسالت میں سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مومنوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضات کی خاطر بیچ دیتا ہے نا آئے ذہنوں میں۔ معاویہ نے ایک صحابی کو پیسے دیے، کہا کہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں، کوئی ایسی حدیث بنا دو پیغمبر سے کہ کہو کہ یہ علی کے لیے نہیں آئی، یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے آئی۔ کس کے لیے؟ قاتل امیر المومنین کے لیے۔ اور آپ کے خیال میں ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی تک موجود ہے بہت سی کتابوں کے اندر۔ کس نے پیسے دیے؟ معاویہ ابن سفیان۔ عزیزان گرامی تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے باب قائم کیا اہل بیت کے بغض کا، نفرتوں کا، اور پھر یہاں تک کہ مولا حسن کو زہر دیا۔ عزیزان گرامی کیا کچھ نہیں ہوا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ممبروں سے جناب امیر کی توہین ہوتی رہی 40 برس 70 برس مسلسل، ممبروں سے باقاعدہ۔ واحد ایک صوبہ تھا پورے کے پورے حکومت اسلامی کے جس کا نام تھا سیستان، یہاں سے آسیستانی سیستان، جس کو کہا گیا بعد میں پھر سگستان۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، یعنی یہ کتوں کا صوبہ ہے کیونکہ یہ علی کو تبرہ نہیں کرتے۔ واحد صوبہ تھا جس میں مولا علی علیہ السلام کا کہا نہیں ہم علی پہ تبرہ نہیں کریں گے، سگستان کہا گیا۔ پھر وہ عربی کے اندر کوئی گاف نہیں ہے تو ہو گیا سجستان، پھر بعد میں سیستان۔ توجہ ہے؟ مجھے پتا لوگوں کو سامسونگا رہے گا بھی۔ عزیزان گرامی تاریخ بڑی تلخ ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام کے خلاف بے انتہا مظالم ڈھائے گئے، بے انتہا مظالم۔ اور مولا کائنات علیہ السلام یہ نہیں کہتے میرے بیٹو ان سے لڑنا مقابلہ کرنا، نہیں کہا جیسے میرے ہاتھ کٹے ہوں۔ کون؟ شیر خدا فاتح خیبر۔ میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا 3 خلافتوں میں مولا نے کوئی جنگ نہیں کی، کہیں جنگ میں حصہ نہیں لیا، کیوں؟ کہا بوڑھے ہو گئے تھے۔ اچھا میں نے کہا اتنے بوڑھے ہو گئے تھے تو پھر جیسے اپنی خلافت آئے پھر دوبارہ جنگیں شروع کر دیں۔
عزیزان گرامی، مسلمانوں سے کہے خدا را امیر آنکھیں کھول کے دیکھو، اتنا بغض و عناد جناب امیر کے خلاف صدیوں کے بعد آج تک باقی ہے. کتنے بند باندھے گئے کہ آج تک مولا علی کا بغض لوگوں کے دلوں سے کم نہیں ہوا، نفرتیں کم نہیں ہوئی.